اور اسی نسبت سے یہ محفل پاک اس جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی انجمن رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ باوقار خوبصورت ایمان افروز تقریب سعید اور محفل پاک منعقد کی گئی۔ اللہ رب العزت بارگاہ فاروقی میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت و محبت قبول فرمائے اور شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے تمام حاضرین، شرکاء اور منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے۔ محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ابتدا ہوتی ہے۔ سن 1442 ہجری کل غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو گیا اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی نیا اسلامی سال 1443 ہجری جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو سال ہے، اسلامی سال، وہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ذی الحج پر اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے۔ نئے اسلامی سال کے موقع پر ہم سب مل کر اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہیں کہ یہ نیا اسلامی سال عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و عافیت، سلامتی اور استقامت کا سال ہو اور اللہ رب العزت عالم اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطے پر کاش امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہو جائے۔ اس دعا کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین جامع قرآن کامل الحیاء والایمان نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا، شہادت کا مقام حاصل کیا اور اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم شریف کی 1 تاریخ کو امیر المومنین شہید محراب و منبر، مراد نبوت، امام عدل و حریت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26ویں پارے میں سے سورہ الفتح کی آخری آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ جان نثار وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں غلبہ دین حق کے لیے
حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام لگا دیں اور اپنی پوری زندگیاں غلبہ دین حق کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور یہ وہ مقدس گروہ ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے براہ راست آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا۔ وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا ضروری ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا تعارف عرش والے رب نے خود قرآن مجید میں کروایا۔ ان کا تعارف اللہ رب العزت قرآن مجید میں جا بجا بیان فرماتا ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی صفات، ان کی خوبیوں اور ان کو جو کمالات عطا کیے گئے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں ہیں، آپ کے قرب میں ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کفر سے نفرت کرنے والے، کفر سے بیزار اور کفر پر شدت کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ آپ کے یہ غلام کبھی آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو سجدوں میں نظر آئیں گے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں تلاش ہے اللہ کی رضا کی اور اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، آپ کی معیت، صحبت اور قرب میں رہتے ہیں، اور اسی لیے وہ کفر سے نفرت بھی کرتے ہیں، کفر سے بیزار بھی ہیں، کفر پر شدت بھی کرتے ہیں، آپس میں بڑے نرم خو اور رحم دل ہیں، عبادت گزار ہیں، وفا شعار ہیں۔ ان اوصاف کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے جان نثار، آپ کے فیض یافتہ اور براہ راست حضور کی بارگاہ سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا اور حضور کی صحبت سے تربیت پائی، ان کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے، خوبیوں کو، کمالات کو ترتیب سے بیان فرمایا۔ پہلی خوبی بیان فرمائی والذین معہ، کہ تمام صحابہ، ان کی ایک خوبی اور کمال اور وصف یہ ہے کہ یہ ہمہ وقت اپنے آقا کی معیت، صحبت اور قرب میں رہنے والے ہیں، اور معیت اور صحبت و قرب کی بدولت انہیں کفر سے نفرت ہو گئی ہے۔ اشداء علی الکفار، اور معیت میں رہنے کے فیضان سے کفر سے بیزار بھی ہیں، کفر پر شدت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رہنے کا یہ فیضان ہے کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور آپ کی معیت میں رہنے کا یہ فیضان ہے، کبھی یہ غلام آپ کو رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو سجدے میں نظر آتے ہیں۔ ان کے اخلاص فی العمل کی گواہی بے نیاز رب قرآن میں دے رہا ہے۔ آج کی دنیا میں اگر ہم جائزہ لیں، کوئی کسی کے ساتھ ساتھ رہتا ہو
تو ممکن ہے اس کا کوئی ذاتی مفاد ہو، کوئی طمع ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی ذاتی حرص و ہوس ہو، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہو، لیکن ان کی صفائی عرش والا رب دے رہا ہے۔ فرمایا اے محبوب یہ ارد گرد آپ کے گھومتے ہیں، معیت میں رہتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں، قرب میں رہتے ہیں، تو ان کا اور کوئی مقصد نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اپنے رب کا فضل تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اپنی رضا، اپنے رب کی رضا کے لیے آپ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، آپ کی معیت میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے قرب میں رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پھر اللہ کریم نے ان کی ایک علامت بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اے محبوب یہ آپ کے وہ وفا شعار جانثار غلام ہیں کہ ان کی عبادت کا نور، ان کے سجدوں کا نور ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ صحابہ وہ ہیں جن کے چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اے پیارے محبوب ان کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں، ہم نے ان جانثار صحابہ کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجتماعی اور مجموعی فضائل اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، مگر سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ والذین معه کا معنی ہے کہ تمام صحابہ حضور کی معیت میں ہیں، صحبت و قرب میں ہیں، لیکن معیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کو چن کر سب سے ممتاز کر دیا۔ معیت کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ میں چن کر ابو بکر صدیق کو باقی تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا۔ اسی لیے سفر میں دیکھے تو ساتھ ہیں، حضر میں دیکھے تو ساتھ ہیں، خلوت میں دیکھے تو ساتھ ہیں، جلوت میں دیکھے تو ساتھ ہیں، مزار میں دیکھے تو ساتھ ہیں، غار میں دیکھے تو ساتھ ہیں۔ والذین معه، والذین معه، ہر صحابی کو حضور کی معیت اور قرب اور صحبت حاصل ہے، لیکن معیت مصطفیٰ کے لیے بے نیاز رب نے محبوب کے یار غار ابو بکر کو چن کر باقی سب سے ممتاز کر دیا۔ اشداء علی الکفار، اے محبوب تیرا ہر صحابی، ہر غلام کفر سے نفرت کرنے والا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں بے نیاز رب نے ہر صحابی کو کفر سے نفرت و بیزاری اور کفر پر شدت عطا کی، لیکن کفر پر شدت، کفر سے بیزاری اور نفرت میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے چن کر اس خوبی میں حضرت عمر فاروق کو سب سے اونچا درجہ عطا کیا، سب سے اونچا مقام عطا کیا۔ رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں نرم دل ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تمام صحابہ رحم دل ہیں، نرم خو ہیں، لیکن غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ عثمان غنی ذی النورین کو چن کر اللہ نے رحم دلی میں باقی تمام صحابہ سے اونچا مرتبہ عطا کر دیا۔ تراہم رکعن سجدا، ہر صحابی عبادت گزار ہے، ہر صحابی عبادت گزار ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، آپ کے یہ غلام
کبھی آپ کو رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو سجدے میں نظر آتے ہیں۔ ہر صحابی عبادت گزار ہے، مگر عبادت گزاریوں میں بے نیاز رب نے حیدر کرار، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو چن کر باقی سب سے اونچا درجہ عطا کر دیا۔ تراہم رکعن سجدا، عبادت گزاریوں میں بے نیاز رب نے چن کر حضرت حیدر کرار، مولا کائنات کو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے چن کر اونچا درجہ عطا فرمایا۔ تو ہر ایک صحابی کو کسی نہ کسی خوبی میں، وصف میں اللہ تعالیٰ نے چن کر ممتاز کیا۔ خلفائے راشدین کی مجموعی فضیلت اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فیض یافتہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی مجمعین، اس آیت کریمہ میں خلفائے راشدین کی سیرتوں کو عرفاء نے اخذ کیا ہے۔ تو یہاں ایک حدیث شریف سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہمارے اوپر لازم کی گئی، حضور کا طریقہ ہمارے اوپر لازم کیا گیا، اسی طرح خلفاء راشدین کا طریقہ اور ان کی سنت بھی ہمارے اوپر لازم کی گئی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان میں سے آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کا نام عمر ہے، عمر، اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اور ان کے والد کا نام خطاب ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ دو ان کے اوصاف ایسے ہیں، یہاں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ باقی تمام صحابہ میرے نبی کریم کے مرید ہیں، عمر بن خطاب میرے نبی پاک کی مراد ہے۔ انہیں مراد رسول بھی کہتے ہیں، مراد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، مراد نبوت بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور کی مراد ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ آقا کریم کے مرید ہیں، ان میں تنہا اکیلا عمر بن خطاب ہے جو پیارے مصطفیٰ کی مراد ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، یا اللہ مکے میں 2 بڑے بااثر مؤثر آدمی ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ عمر یہ خدا کا انتخاب ہے، مصطفیٰ کی مراد ہے عمر، اور انتخاب خدا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ۔ عمر خدا کا انتخاب ہے۔ اس پر میں دلیل لا رہا ہوں، اس پر دلیل لا رہا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ مکے میں 2 چودھری ہیں، بڑے مؤثر ہیں دونوں بندے، ان کے آگے کوئی بولتا نہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تیرا انتخاب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت و غلبہ عطا فرما۔ ایسے ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم دعوے پر دلیل رکھتے ہیں۔
ہر دعوے پر ہم دلیل رکھتے ہیں. عمر مراد ہے مصطفیٰ کی، انتخاب ہے خدا کا. دلیل میں حدیث پیش کر رہا ہوں. اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے نا، جو تیرا انتخاب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت و غلبہ عطا فرما. دوسری روایات میں یہ دعا موجود ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یا اللہ خاص طور پر مجھے خطاب کا بیٹا عمر عطا کر دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما. عمر مراد نبوت ہے، انتخاب خدا ہے. مکے کے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، قریش مکہ. ابو جہل کہتا ہے اب کون ہے جو محمد کا سر کاٹ کے لائے صلی اللہ علیہ وسلم. روز روز تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. کون ہے جو یہ روز روز کا جھگڑا ختم کرے؟ سر کاٹ کے کون لائے گا؟ سناٹا چھا گیا، مکمل خاموشی چھا گئی. اکیلا عمر بولا. اور یہ یہاں بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور کے دشمنوں میں سے بڑے متشدد قسم کے سخت ترین حضور کے دشمن و مخالف تھے عمر بن خطاب. ادھر مانگا ہے اللہ سے، اور سب سے بڑا دشمن تو ابو جہل بھی ہے. حضور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ دونوں میں سے جو تیرا انتخاب ہے مجھے دے دے. ابو جہل کہتے کون سر کاٹ کے لائے گا؟ خاموشی چھا گئی. تھوڑے سے وقفے کے بعد عمر بن خطاب کھڑا ہوا، کہتا ہے یہ کام میں کروں گا، میں جاتا ہوں، دیکھو میں ابھی سر کاٹ کے لاتا ہوں. تلوار پکڑ لی، سرخ رنگ کا پٹکا سر پہ باندھ لیا. تاریخ عرب گواہ ہے، کوئی آدمی اگر اپنے سر پر سرخ رنگ کا رومال باندھ لیتا، ہاتھ میں برہنہ شمشیر لے لیتا، تو لوگ کہتے کہ آج کسی کی خیر نہیں، آج کسی کی خیر نہیں. عمر بن خطاب نے سرخ پٹکا باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں محمد عربی کا سر قلم کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر نکل رہے ہیں، راستے میں میرے آقا کے ایک صحابی مل گیا. دیکھا کہ عمر کی آنکھوں میں خون آنکھوں میں سرخی دکھائی دے رہی ہے، سر پہ سرخ پٹکا باندھا ہوا ہے، برہنہ تلوار ہے. پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ کیا قہر و غضب ہے؟ کہنے لگا میں محمد بن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں صلی اللہ سر کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے. ان کا سر کاٹنے جا رہے ہو، اپنے گھر کی تو خبر لے. تیری بہن فاطمہ بنت خطاب بھی ان پر ایمان لے آئی، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، وہ تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، تو ادھر سر کاٹتا پھرتا ہے. پہلے اپنے گھر کی خبر لے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب کا رخ جو ہے ہمشیرہ کے گھر کی طرف ہو گیا. دروازہ اندر سے بند تھا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت حضور کے ایک صحابی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے قرآن کی. سبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک صحابی تعلیم دے رہے ہیں. عمر بن خطاب کے بہنوئی کو، ان کی ہمشیرہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں. آواز کانوں میں پڑی نا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ عمر ہے. جو قرآن پڑھانے والے مقری تھے انہیں چھپا دیا. قرآن کے وہ اوراق جو کپڑے پہ لکھے ہوئے تھے انہیں چھپا دیا. عمر نے اندر داخل ہوتے ہی کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے تم؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کی ہمشیرہ بولی کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، ہم قرآن پڑھ رہے تھے. اچھا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد کا؟
کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اتنا مارا عمر نے اپنی ہمشیرہ کو کہ لو لہان کر دیا، بہنوئی کو مارا۔ اتنا شدید مار کھانے کے بعد ہمشیرہ کہتی عمر ہمارے پورے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ اگر تم نچوڑ ڈالو تو دل میں محمد عربی کا کلمہ نقش ہو چکا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو، کلمے کو دل سے نکال سکتی ہے، نہ پیارے محمد کی محبت کو نکال سکتی ہے۔ عمر بن خطاب نے دیکھا اتنی مار کھانے کے باوجود چہرہ لالگو ہے، پھر بھی محمد کا نام لے رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جب نرم ہوا نا کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بہنوئی بھی کہتا ہے کہ میری رگ رگ کا خون نچوڑ لیا جائے، اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا، اب یہ دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ عمر کا دل نرم ہوا، آخر بات کیا ہے؟ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اسی کا نام لیتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں لاؤ مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے، ہمشیرہ کہتی ہے تم ہو ناپاک، قرآن ہے پاک، ناپاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کو پکڑنے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے، تم ناپاک ہو، قرآن پاک ہے، ان اوراق کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے عمر نے غسل کیا، نہائے کہ لو پھر میں نہا لیتا ہوں، نہانے کے بعد انہوں نے کہا اب لاؤ مجھے دکھاؤ، انہوں نے کہا تم اب بھی ناپاک ہو، جو پاک ہوگا وہ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے پڑھ کے تو سناؤ، پڑھ کیا رہے تھے، پڑھ کیا رہے تھے؟ وہ صحابی جو چھپے ہوئے تھے وہ آ گئے، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن پڑھا جا رہا ہے، عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ جب آیت کریمہ پہ پہنچے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، عمر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، سر کاٹنے آئے تھے، ہمشیرہ کے گھر میں ہی کلمہ پڑھ لیا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہے۔ بھائی بہن سے کہتا ہے ہمشیرہ لے چلو، اپنے آقا کے پاس لے چلو۔ یہ قافلہ چلا، بہنوئی بھی عمر کا، ہمشیرہ بھی، وہ صحابی جو مقری تھے وہ بھی ساتھ۔ میرے آقا دار ارقم میں تشریف فرما تھے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا۔ انہوں نے سوراخ میں دیکھا کہ عمر ہے، سرخ پٹکا باندھا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ عرض کی آقا عمر آیا ہے، فرمایا دروازہ کھول دو، عمر کو میں نے رب سے مانگ کے لیا، عمر کو تو میں نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حضرت حمزہ کہتے ہیں حضور تلوار ہے ہاتھ میں، سر میں سرخ پٹکا باندھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو استقبال کیا جائے گا، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی عمر آگے بڑھے نا، میرے آقا نے یہاں سے پکڑ لیا گریبان سے، حضور نے پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا، فرمایا بول عمر کس ارادے سے آیا ہے، بول کس ارادے سے آیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے تلوار ہاتھ سے گر گئی، عمر کہتے ہیں آقا میں تو قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے، سرداران مکہ قریش مکہ بیٹھے ہیں، ابھی عمر لے کے آیا سر،
ابھی عمر لے کے آیا محمد کا سر صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار ہو رہا ہے۔ جب عمر خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اسلام لانے کا واقعہ حضرت عمر نے خود بیان کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب آقا نے فرمایا نا عمر کس ارادے سے آیا ہے، میں نے کہا آقا قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں، کلمہ تو پہلے ہی پڑھ چکے تھے، تجدید کی نا، کلمہ پڑھا آقا کے سامنے تو سب موجود صحابہ نے بلند آواز سے نعرہ لگایا جس سے پورے مکے کی وادی گونج اٹھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا نے جب عمر نے کلمہ پڑھا نا، حضور نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے نعرہ بلند کیا جس سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ ابو جہل کہتا ہے او تم کہتے ہو سر کاٹ کے لائے گا، لگتا ہے وہ تو محمد کو دل دے بیٹھا ہے۔ لو ہور کلو عمر نو، انہوں نے کہا کلو پھر عمر۔ اب ایک ہے جی کلمہ پڑھا نہ جاؤ، تاریخ اسلام میں پہلا دن تھا، شاہکوٹ والوں صرف 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کتنے؟ اعلان نبوت کو 6 سال گزر گئے، 6 سالوں میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 39۔ اعلان نبوت کے 6 سال عمر کلمہ پڑھتا ہے، 39 مسلمان تھے، 40واں کلمہ پڑھنے والا عمر بن خطاب ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 27 سال۔ عمر نے جب کلمہ پڑھا عمر کتنی تھی؟ عمر کی عمر 27 سال۔ صرف 40 بندیاں کلمہ پڑھیا۔ یہ ہے عمر جسے رب سے مانگ کے لیا تھا، مراد ہے مصطفیٰ کی، انتخاب ہے خدا کا۔ دعا کیا مانگی تھی اگر آپ کو یاد ہو؟ عز الاسلام بیوم رب، یا اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، شوکت دے، جلال دے، یہی دعا مانگی تھی نا۔ شاہکوٹ والوں تاریخ اسلام میں پہلا دن تھا، ان 39 غلاموں میں سے کوئی بیت اللہ کے پاس جا کے عبادت نہیں کر سکتا تھا، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر نہ ذکر کر سکتا تھا نہ نماز پڑھ سکتا تھا۔ یہ پہلا دن تھا، عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا ہمارا اللہ سچا رب نہیں ہمارا؟ فرمایا اللہ سچا رب ہے ہمارا، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں دین اسلام سچا دین ہے، تو حضور پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ پوشیدہ عبادت کیوں کریں؟ فرمایا عمر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، انتظار کرو، کچھ تعداد زیادہ ہو جائے گی پھر کھلے عام کریں گے۔ عمر نے تلوار نکال لی، کہا آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، محمد اور ان کے غلاموں کو آج کعبے میں عبادت سے روکو۔ عز الاسلام دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم عز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اسلام کو غلبہ، شان و شوکت، قوت عطا کر۔ عمر آگے آگے ہے۔ شاہکوٹ والوں تاریخ اسلام کا پہلا دن تھا، 2 لائنیں بن گئیں، ایک لائن میں آگے آگے حمزہ بن عبد المطلب جا رہا ہے اور دوسری لائن میں عمر بن خطاب جا رہا ہے۔ ایک لائن میں حمزہ بن عبد المطلب، دوسری لائن میں خطاب کا بیٹا عمر، درمیان میں رحمت کائنات، درمیان میں رحمت کائنات۔ عمر کہتا ہے آؤ جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہے، عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، روکو محمد کو بیت اللہ جانے سے۔
صلی اللہ محمد ہمارے شان والے محمد ہمارے ہمارے ابو جال نے منہ میں انگلیاں ڈالنی. ابو جال منہ میں انگلی ڈالی. یہ ہمارے خاندان کا عمر بن خطاب قریش میں سے تھے، بنو عدی قبیلے سے تعلق تھا. ایک طرف حمزہ بن عبد المطلب، ایک طرف عمر بن خطاب ہے. فرمایا آؤ روکو، کس کی جرت ہے؟ تاریخ میں پہلا دن تھا مسلمانوں نے بیت اللہ میں جا کے رب کی عبادت و بندگی کی. اس کے بعد پھر وہ دن روزانہ مسلمان جاتے تھے بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر مزے لیتے تھے، زیارت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے. رب سے مانگ کے لیا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مراد نبوت بھی ہے، انتخاب خدا بھی ہے، امام عادل بھی ہے، امام راشد بھی ہے، امام عادل ہے، امام حریت ہے، شہید محراب و منبر ہے، امیر المومنین ہے. خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ. 40واں نمبر تھا حضرت عمر کا کلمہ پڑھنے میں، ایمان لانے میں. اللہ اکبر. اور سنو ذرا، پورے مکے میں صرف 17 بندے تھے، 17 صرف، جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. پورے مکے شہر میں صرف 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان میں ایک عمر بن خطاب بھی تھا. ان 17 بندوں میں ایک بڑا لکھا شخص. صرف 17 بندے پورے مکے شہر پڑھنا جانتے، ان میں سے ایک عمر بن خطاب بھی تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور عمر بن خطاب ایمان لے آئے، اسلام پھیل رہا ہے. اور میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا والو یہ جانتے ہو عمر کون ہے؟ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. فرمایا دنیا والو عمر وہ ہے جس کے دل پر بھی اللہ نے حق رکھ دیا ہے، جس کی زبان پر بھی حق کو رکھ دیا ہے. عمر کے دل پر بھی حق نقش کر دیا ہے، اس کی زبان پر بھی حق کو جاری کر دیا ہے. عمر کے منہ سے جو بات نکلے گی حق کے سوا کوئی بات اس کی زبان سے نکل نہیں سکتی. ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اس کے دل میں بھی حق ہے، عمر کی زبان پر بھی حق ہے. صحابہ کا مجمع ہے. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو میرے بعد پھر خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. یہ عمر بن خطاب وہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، دیگر ائمہ نے 40 آیتیں گنوائیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں 16 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں. ادھر صدیق، ادھر عمر فاروق رائے دیتے ہیں، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے. 16 آیتیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی.
شراب کی حرمت کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، 3 آیتیں نازل ہو چکی تھی جن میں شراب کے ناپسندیدہ ہونے کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کے قطعی طور پر حرام ہونے کے بھی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ ناپسندیدگی پر 3 آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ عمر بن خطاب نے سرکار سے عرض کیا، آقا شراب کی حرمت کے احکام نازل ہونے چاہیے، ہمارے لیے واضح اللہ تعالیٰ فرما دے۔ شراب کے احکام کو ادھر عمر رائے دے رہا ہے، ادھر آیت نازل ہو گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آیت نازل ہو گئی۔ آج کے بعد شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ عمر بن خطاب آئے ہیں، پردہ نہیں تھا، عورتوں کا پردہ نہیں تھا ابھی۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، عورتیں باہر نکلتی ہیں، پردے کے احکام نازل ہونے چاہیے۔ عمر نے ادھر رائے دی، ادھر پردے والی آیتیں نازل ہو گئی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے احکام نازل ہوئے، شراب کی حرمت پر آیت نازل ہوئی۔ ادھر عمر بن خطاب رائے دیتے ہیں، ادھر قرآن میں آیتیں نازل ہوئی۔ یہ جو اذانیں پڑھتے ہو مسجد میں، یہ اذان عطیہ ہے فاروق اعظم کا۔ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ کسی نے کہا جی آگ جلائی جائے، آگ روشن ہو تو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں آقا کسی کو مقرر کر دے جو ندا دیا کرے نماز کے لیے۔ عمر نے رائے دی، میرے آقا کو خواب میں وحی کی صورت میں آذان کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کریم کو خواب کی صورت میں وحی عطا فرمائی، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، آذان میرے آقا کو عطا کی گئی۔ کتنے احکام ہیں، ادھر عمر رائے دیتے ہیں، ادھر قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں وحی الہی کے ساتھ موافقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ عمر وہ ہے کہ کسی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ جتنے غزوات ہوئے ہیں ہر غزوے میں عمر حضور کے ساتھ ہے۔ اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا۔ عمر بن خطاب سے مسجد نبوی میں سرکار تشریف لائے، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پہ رکھا، ایک عمر بن خطاب کے کندھے پہ، دونوں کو اپنی آغوش میں لے کے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا تو مچل گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے جان نثارو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے چہروں پر مسکراہٹ ہے، خوشیاں ہیں، شادابی اور شگفتگی ہے، آج تم بہت خوش نظر آتے ہو۔ صحابہ نے کہا ہاں آقا، آپ کے حسن و جمال کے جلووں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر آج جتنا دلکش اور حسین نظارہ آج ہم نے کیا ہے زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ فرمایا وہ کون سا نظارہ جو تم نے کیا ہے؟ آقا درمیان میں آپ جلوہ گر، ادھر ابو بکر ادھر عمر، یوں لگتا ہے ستاروں کے جرمٹ میں چاند اتر آیا۔ آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، ادھر ابو بکر ادھر عمر۔ حضور یہ حسین منظر دیکھ کر ہمیں قلبی راحت ہوئی ہے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی ہیں۔ فرمایا اچھا یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تو فرمایا پھر سنو، ہاکذا
نبعث یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، جب اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، دائیں میرے ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر بن خطاب ہوگا۔ ہاکذا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہم میدان معاشر میں جائیں گے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، جیسے آج مجھے دیکھا ہے، قیامت کے دن اسی طرح ہم حشر کے میدان میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی ایک نشست کے اندر ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ چند باتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب وہ ہے جو 22,55,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، 22,55,000 مربع میل پر حکمران تھا عمر۔ آج بھی دنیا یہ کہتی ہے عدل فاروقی، تمثیل ہے عدل فاروقی۔ عمر بن خطاب کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ خلیفہ بنے سیدنا صدیق کے وصال کے بعد، عمر بن خطاب خلیفہ جب بنے، خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم، امیر المومنین جب خلیفہ بنے تو کتنے ملک فتح کیے؟ 30 ملک فتح کیے حضرت عمر نے۔ سب سے زیادہ فتوحات عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوئے، 30 ملک فتح ہوئے، ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، اور ایران کے بادشاہ کے سامنے کسی نے عمر کا نام لے لیا، اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے کہا او میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو، تم عمر کا نام لیتے ہو میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ ایسا عادل حکمران، امام عادل، امام راشد، امام عدل و حریت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، 30 ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور ایسا عادل حکمران، مصر میں دریائے نیل ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کا پانی خشک ہو جاتا۔ زمانہ جاہلیت سے ایک رسم آ رہی تھی، ایک کنواری لڑکی، اس کو زیب و زینت والا لباس پہناتے، زیورات پہناتے، اور اس کو دریا کی نظر کرتے تو پانی بہتا تھا۔ عمر بن عاص مصر کا گورنر حضرت عمر کو خط لکھتا ہے کہ جناب مصر میں ایک بڑی عجیب رسم ہے، اس کا پانی خشک ہوتا ہے، ایک خوبصورت لڑکی جوان، اس کو زیب و زینت والا لباس پہنا کر، زیورات پہنا کر دریائے نیل کے نظر کیا جاتا ہے، پھر پانی بہتا ہے، اس کا کچھ حل کیجئے، یہ بڑی غلط قسم کی رسم ہے، اس سے نجات دلائیے۔ عمر بن خطاب نے کہا اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں۔ خط لکھا خلیفہ وقت عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، فرمایا خط لکھ کر یہ لے جاؤ اور دریا میں گرا دو۔ کہا حضرت انسان تو خط پڑھ لیتا ہے، دریا کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا بس لے جاؤ دریا میں گرا دو۔ خط میں لکھا تھا خلیفہ وقت عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کی طرف،
لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر پانی جاری ہو جائے. لوگ تیاری کر رہے تھے کہ ایک لڑکی کو اس کی نظر کیا جائے. اس کی وہ کہتے تھے ہم نے قربانی دی ہے تب پانی آیا ہے. جیسے ہی عمر کا رکا نیل میں رکھا گیا، تاریخ دانوں نے لکھا پانی کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے موجیں یوں آئیں جیسے سیلاب آتا ہے. یہ عمر بن خطاب دریائے نیل کے نام رکا لکھتا ہے، پانی جاری ہو جاتا ہے. مدینہ شریف میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زمین لرزنے لگی. عمر نے اپنا درہ مارا اور عمر نے کہا عمر حکمران ہے، کیا عمر نے خدا کی زمین پر انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف کیا ہے تو پھر تو کیوں کام رہی ہے؟ تاریخ دانوں نے لکھا ہے جیسے ہی درہ رکھا زمین پر اسی وقت زمین کی حرکت بند ہو گئی تھی. خلیفہ وقت ہے، راتوں کو دارالخلافہ میں گشت کرتے ہیں. ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے. پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خالی ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہے، پانی ڈالا ہے، کچھ کنکر ڈالے ہیں، چمچہ ہلا رہی ہوں، بچوں کو تسلی دے رہی ہوں بیٹا کھانا پک رہا ہے پک رہا ہے. اسی طرح بچے سو جائیں گے. عمر بن خطاب نے کہا تمہارے گھر میں راشن پانی نہیں ہے؟ کہا بالکل کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. سیدھے بیت المال میں گئے، راشن اٹھایا کندھے پہ، اور جو داروغہ تھا نا بیت المال کا اس نے کہا امیر المومنین مجھے اٹھانے دیں، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اگر قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو دنیا میں بھی عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ راشن پانی کھانے پینے کا سامان لیا، اس عورت کی دہلیز پر راشن کو پہنچایا. میں یہ لے بچوں کو پکا کر کے دے. اس نے ہاتھ اٹھائے اور پتہ کیا دعا کرتی؟ کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا. عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں لوگوں کی توقعات پر پورا اتر رہا. راتوں کو گلیوں میں پہرا دیتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی اس قدر کرامات ہیں. ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ، 3 مرتبہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ ساریہ تو عراق میں گیا ہوا ہے، ملک عراق میں ایک علاقہ نعامد ہے سینکڑوں میل دور، وہاں جنگ ہو رہی ہے اور عمر ممبر پہ اس کو پکار رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ساریہ جس لشکر کا مقابلہ کر رہا تھا وہ تو سامنے تھا، لیکن ایک لشکر پہاڑ کے پچھلی طرف سے حملہ آور ہونے والا تھا. میں نے متنبہ کیا ساریہ کو کہ تم پہاڑ کی دوسری طرف بھی غور کرو. حضرت ساریہ جب واپس آئے لشکر سے، صحابہ جمع ہو گئے. فرمایا یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا جنگ ہو رہی تھی، اچانک عمر کی آواز کانوں میں آئی یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. تو میں نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا تھا. ہم نے اپنی صفوں کو درست کیا اور اس حملے سے مسلمان لشکر کو ہم نے دفاع کر لیا اور محفوظ کر لیا. ہم تو کہتے ہیں حضرت عمر کی کرامت ہے جب، لیکن حضرت ساریہ کی بھی کرامت ہے.
لیکن ایک اور مکتب فکر کے دوست نے مضمون لکھا اور یہ کہا کہ اللہ نے ساریہ کو آواز سنا دی تو ساریہ نے سن لی. میں نے کہا اللہ ہی سنائے تو سنتا ہے بندہ, اللہ ہی سنائے تو بندہ سنتا ہے, اللہ نہ سنائے تو ہم بھی نہیں سن سکتے. کان کو ٹیڑھا کر کے پکڑنا بھئی سیدھی بات ہے. عمر نے بات کی, ادھر ساریہ نے سن لی. میں نے کہا حضرت عمر کی یقیناً کرامت ہے, لیکن حضرت ساریہ کی بھی کرامت ہے. وہ سینکڑوں میل دور عمر کی آواز کو سن بھی رہے ہیں, اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. اور تمام سیرت فاروقی کی کتابوں میں سب نے نقل کیا کہ حضرت عمر کو اللہ نے یہ بصیرت اور بصارت عطا کی تھی کہ سینکڑوں میل دور سے بھی میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آپ ہدایات دے رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اجعل موتی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک. میدان عرفات میں دعا مانگی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے پچھلے دنوں مطالعے میں پہلی دفعہ یہ پڑھا کہ ہر نماز کے بعد آپ مسجد نبی میں یہ دعا مانگتے تھے, اللہم اجعل موتی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک. یا اللہ اپنے راستے میں موت دے تو شہادت کی موت دے, اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت دے. یہ عمر بن خطاب پتہ ہے کون ہے؟ مال غنیمت میں ایران کی شہزادی آئی, ایران کی شہزادی مال غنیمت, مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں عمر. ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی آئی ہے مال غنیمت میں. دیکھو کون خوش نصیب ہے, یہ دنیا کے بادشاہ کی بیٹی جس کے نکاح میں آتی ہے. لوگ سوچ و بچار میں ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, قیافے لگا رہے ہیں. عمر ممبر پہ آئے اور میں لوگوں سنو, میں بہت سی باتیں سن رہا ہوں لیکن آج میں فیصلہ کرنے لگا ہوں. فرما یہ ہے دنیا کی شہزادی, حسین ہے دین کا شہزادہ. یہ ہے ایران کے بادشاہ کی بیٹی, دنیا کی شہزادی. حسین ہے دین کا شہزادہ. میں دنیا کی شہزادی کا نکاح دین کے شہزادے سے کرتا ہوں. اس خاتون کا نام شہر بانو ہے, شہر بانو, جن سے حضرت امام پاک کی اولاد ہوئی, شہر بانو. اور نکاح کس نے پڑھایا؟ رشتہ دیا عمر نے. نکاح کا خطبہ پڑھنے والا عمر بن خطاب ہے. اللہ اللہ. اہل بیت کی محبت کا نظارہ چشم فلک نے دیکھا. عمر کی نگاہ پڑی تو حسین ابن علی پہ پڑی. فرمایا دنیا کی شہزادی ہے, نکاح دین کے شہزادے سے ہوگا. یہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہے, واقع کربلا میں ایک سنہرا باب ہے شہر بانو, جس نے وفا کی ساری رسم وفا کی کربلا میں نبھا کے دکھا دی تھی. ان ہستیوں کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اگر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو کوئی کہتا ہے, کس نے کہا؟ حسین پاک نے کہا, تم ہمارے غلام زادے ہو, غلام کے بیٹے ہو. عمر بن خطاب کا بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ امیر المومنین ہیں, حسین نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام زادے ہو. فرمایا جاؤ ذرا ان سے لکھوا لاؤ, کاغذ پہ لکھوا لاؤ. تو آپ نے فرمایا لاؤ, ہم لکھ کے دے دیتے ہیں. جب کہہ دیا تو لکھ کے بھی دیتے ہیں. لکھ کے دیا کہ
یہ ہمارا غلام زادہ ہے، عمر ہمارا غلام ہے اور بیٹا ان کا ہمارا غلام زادہ ہے۔ جب لکھوا کے لے آئے نا، چوما آنکھوں سے لگایا، فرمایا جب عمر دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ جو پرچہ ہے لکھا ہوا حسین پاک کا میرے کفن میں رکھ دینا۔ کفن میں رکھنے کا کیا مقصد؟ فرمایا جب قبر میں جاؤں گا اپنے آقا سے کہوں گا آقا یہ غلامی کی سند حسین سے لے کے آیا ہو۔ مجھے آپ کے خانوادے نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا، یہ میری کفن میں یہ رکھ دے۔ عمر دعا مانگتے ہیں اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، سن 23 ہجری ہے، 23 ہجری 26 ذی الحج۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر آئے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ تکبیر کہنے سے پہلے ہی، تکبیر بعد میں ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے صفے سیدھی کر لو، صفے سیدھی کر لو، صفے درست کرو۔ ابھی تکبیر نہیں ہوئی تھی، آپ نے فرمایا صفے سیدھی کرو، صفے سیدھی کرو، برابر ہو جاؤ۔ قاتل ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، اس نے خنجر لیا ہوا تھا، وہ بالکل آپ کے مقابل آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی تکبیر نہیں ہوئی تھی کہ اس نے خنجر سے حضرت فاروق اعظم پہ وار کر دیا، کندھے پہ وار کیا اور ایک دامن کی طرف وار کیا، جس سے حضرت عمر فاروق اعظم شدید زخمی ہو کر مصلی پہ گر گئے۔ یہ محراب نبوی تھا، یہیں حضور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دعا مانگی تھی اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ عین فجر کے وقت لوگوں نے پکڑنا چاہا، پکڑ دھکڑ میں 13 افراد زخمی ہوئے، 13، کیونکہ اس کے پاس خنجر تھا، وہ خنجر چلاتا تھا۔ 13 آدمی زخمی ہوئے، جن میں سے 6 جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ایک عراقی مسلمان تھا، عراق کا رہنے والا، اس کے پاس ایک بڑی چادر تھی، اس نے پیچھے سے اس کے اوپر چادر گرائی، جس میں وہ چادر کے اندر الجھ گیا۔ انہوں نے جیسے کہتے ہیں جبھا ڈال لینا، چادر میں جب الجھا تو انہوں نے غور مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑا اس نے، عراقی نے، تو قاتل نے سمجھا کہ اب تو میں پکڑا گیا، اس نے اپنے آپ کو خنجر مار لیا اور خودکشی اسی وقت کر لی، خود بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ 6 افراد، 13 آدمی زخمی ہوئے، 6 شہید ہو گئے۔ 26 ذی الحج کو حضرت عمر آئیں، سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ بھی حضور کے نکاح میں آئیں۔ اسی نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو حفص۔ پہلے 2 خلفائے راشدین کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں، اور تیسرے اور چوتھے خلیفہ راشد کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹیاں آئیں۔ تو حضور نے یہ فرمایا نا، ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں، عمر فاروق کی بیٹی حضور کے، اور حضور کی 2 صاحبزادیاں عثمان و علی کے نکاح میں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں، زہرا پاک علی کے نکاح میں رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ تو حضور نے فرمایا لوگو جہاں میں نے رشتے دیے اور جہاں سے لیے، عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ ام المومنین کہتی ہیں این حسنات و ابی بکر، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی، اور وہ نیکی کون سی ہے؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے وہ نیکی جس نیکی کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا ہے۔ غار میں جو 3 دن حضور کے ساتھ گزارے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔
فرماتے ہیں غالب گمان ہے وہ غار والی نیکی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ جی ہاں، اس لیے عمر کہتے تھے اے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو، غار والی نیکی مجھے دے دو۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو۔ شہید محراب و ممبر، امیر المومنین، غیظ المنافقین، عادل الاصحاب، مزین الممبر والمحراب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور ان کا تو آپس میں محبت ہی بہت تھی۔ ایک ایسا مسئلہ الجھا کہ آپ نے مشورہ صحابہ سے کیا نا، تو جب حضرت مولا علی نے رائے دی نا حضرت عمر کو کہ اس مسئلے میں یوں کر لیں تو اچھا رہے گا، تو دیکھیے محبت کی باتیں۔ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اس مسئلے میں اگر علی میری رہنمائی نہ کرتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اسی لیے حضور کے کندھے پہ حسین بیٹھے ہیں، سامنے سے عمر آ گئے۔ کچھ سمجھ آ رہی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین بیٹھے ہیں رسول اللہ کے کندھے پہ، سامنے سے عمر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں حسین تم کتنے باعظمت ہو، کتنے بلند و بالا و باوقار ہو، تمہاری سواری بہت اچھی ہے، تمہاری نعم المرکب، تمہاری سواری رسول کائنات، تاجدار کائنات تمہاری سواری بنے ہیں۔ حسین تمہاری سواری بہت اچھی ہے۔ میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرمایا عمر یہ ٹھیک ہے حسین کی سواری بہت اچھی ہے، مگر دیکھ نعم الراکب، سوار بھی کتنا عظیم و بلند و بالا، سوار بھی کتنا بلند و بالا ہے، عظیم۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا رحماء بینہم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔